ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تمام دوستوں سے ایک گزارش کرنی ہے کہ جو ہے نا ایم اے اردو کے پیپر بس شروع ہونے والے ہیں۔ جنوری کے جو ہے نا اینڈ سے شروع ہو رہے ہیں۔ بس ابھی جو ہے نا ایک خبر موصول ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر لوں، لیکن ابھی جو ہے نا یہ صرف ایک خبر ہی ہے، لیکن اصل نوٹیفیکیشن ابھی آیا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگ ایم اے اردو کی تیاری اپنی جو ہے نا اچھے طریقے سے کریں، ٹھیک ہے، دن رات پڑھیں اور اپنے ایم اے اردو کی تیاری جو ہے نا اچھے طریقے سے کریں۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا شارٹ کوسچنس پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر لانگ کوسچنس پڑھیں اور ان میں جو ہے نا کوٹیشنس کو یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آج ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جی، خدائے سخن میر تقی میر، ایم اے اردو کا یہ ٹاپک ہے جی، سرگودا یونیورسٹی، اور بک کا نام ہے جی اردو غزل میر تقی میر، یہ ٹاپک ہے جی۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی سے کر رہے ہیں تو جو ہے نا آپ میرے چینل سے جو ہے نا رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے چینل پہ جو سارا مواد ہے وہ سرگودا یونیورسٹی کا ہی ہے، کیونکہ جو میں نے خود ایم اے اردو کیا تھا تو میں نے بھی جو ہے نا سرگودا یونیورسٹی سے کیا تھا، تو اس لیے جو ہے نا آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں یہ نوٹس شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کا فائدہ ہو سکے اور آپ جو ہے نا اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، خدائے سخن میر تقی میر، میر تقی میر 28 مئی 1723 کو یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 22 ستمبر کو ہوئی تھی 1810 میں۔ اصل نام جو ان کا تھا وہ میر محمد تقی تھا جی، اردو کے یہ عظیم شاعر تھے۔ میر ان کا تخلص تھا، اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین و شعرائے متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر ہیں۔ آپ کے متعلق اردو کے عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ مرزا غالب نے جو ہے نا میر تقی میر کے لیے لکھا تھا جی۔ آگے ان کے حالات زندگی کو پڑھتے ہیں جی۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے جی، 1723 میں پیدا ہوئے، اور ان کے جو والد کا نام تھا وہ محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے جو ہے یہ مشہور تھے۔ لوگ ان کو جو ہے نا علی متقی کے نام سے جانتے تھے اور وہ ایک درویش گوشہ نشین تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم جو ہے نا اپنے والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی تھی، مگر مزید تعلیم سے پہلے جب میر ابھی 9 برس کے تھے، وہ چل بسے تھے، تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و غم کے طویل باب کا ابتدا ہوئی تھی۔ آگے جی، ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا تھا ان کے ساتھ۔ تلاش معاش کی فکر میں دلی پہنچے اور ایک نواب کے یہاں بھی ملازم ہو گئے تھے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ چنانچہ دوبارہ دلی روانہ ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آردو کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہمیں دوراں اور کچھ ہمیں جانا سے جنوں کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا، یعنی میر کا جو زمانہ تھا نا وہ فتنہ و فساد یہ سب جو ہے نا ان کے زمانے میں وہ ہوتا تھا۔ ہر طرف جو ہے نا وہ تنگ دستی تھی، مشکل حالات تھے۔ برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ ان کا مقرر کر دیا تھا اور میر آرام سے جو ہے نا زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری جو 3 سال تھے جو جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے بھی صدمات میں اضافہ کر دیا۔ آخر میں جو اقلیم سخن کا یہ حرمہ نصیب شہنشاہ یہ 87 سال کی جو ہے نا عمر میں 1810 میں جو ہے نا لکھنؤ میں وفات پا گئے یہ، ٹھیک ہے جی۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح عمری ہے، وہ ان کو جو ہے نا ذکر میر ہے ان کی سوانح عمری۔
جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے۔ میر نے اپنی زندگی کے چند ایاموں کا دلی میں بھی صرف کی ہے۔ اس وقت وہ پرانی دلی میں جس جگہ رہتے تھے اسے کوچہ چلم کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ میر تقی میر جب لکھنؤ چلے تو ساری گاڑی کا کرایہ بھی پاس نہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ لکھنؤ چلے تو ساری کو ان کے پاس جو ہے نا گاڑی کا جو کرایہ بھی نہیں تھا۔ آگے جی، ناچار ایک شخص کے ساتھ شریک ہو گئے تو دلی کو خدا حافظ کہا۔ تھوڑی دور آگے چل کر اس شخص نے کچھ بات کی، یہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر ہو کر بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے بات کی۔ میر صاحب چیں بچیں ہو کر بولے کہ صاحب قبلہ آپ نے کرایہ دیا ہے، بے شک گاڑی میں بیٹھے، مگر باتوں سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میر صاحب جو تھے وہ ایک بندے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو وہ ان کو جو ہے نا بار بار بلا رہا تھا، اور اس کا جو کرایہ تھا نا میر صاحب کا وہ ایک بندے نے دیا تھا، لیکن میر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کرایہ تو دے دیا ہے لیکن مجھ سے بات کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، مگر باتوں سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت کیا مذائقہ ہے؟ جو وہ بندہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ کیا مذائقہ ہے بات کرنے میں، راہ کا شکل ہے، باتوں میں جو ہے نا ذرا عجیب بیلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میر صاحب بگڑ کر بولے کہ خیر آپ کا شکل ہے، میری زبان خراب ہوتی ہے۔ لکھنؤ میں پہنچ کر جیسا کہ مسافروں کا دستور ہے کہ ایک سرائے میں اترے، معلوم ہوا کہ آج یہاں مشاعرہ رہ نہ سکے۔ اسی وقت حضرت لکھی اور مشاعرے میں جا کر شامل ہوئے، اور ان کی وضع قدیمانہ تھی۔ کھڑکی دار پگڑی، 50 گر کے گھیرے کا پاجامہ اور ایک پورا تھان پستولیے کا کمر سے باندھ کر ایک رومال پٹڑی دار طے کیا، اور اس میں اویزاں مشروع پاجامہ جس کے عرصے کے پائچے ناگ پھنی کی، اور جوتی جو ہے نا جس کی 1.5 پالش اونچی نوک تھی، کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹھار، ہاتھ میں جریب عرض۔ جب داخل محفل ہوئی تو وہ شہر لکھنؤ نئے انداز، نئی تراشیں، بانکے ٹیڑھے جوان جمع، انہیں دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ میر صاحب بیچارے حریب الوطن زمانے کے ہاتھوں سے پہلی دل شکستہ اور بھی دل تنگ ہوئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پھر سب کی نظر پڑی۔ بعض اشخاص نے سوچا حضور کا وطن کیا ہے؟ میر صاحب نے یہ کتا فی البدی کہہ کر حضرت ترئی میں داخل کیا۔ کیا بدو باش پوچھو ہو یورپ کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویراں کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ سب کو معلوم ہوا، بہت معذرت طلب کی، میر صاحب سے عفو تغفیر چاہی، کمال کے طالب تھے۔ صبح ہوتے ہوئے شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدولہ مرحوم نے سنا اور 200 روپے مہینہ کر دیا۔ عظمت و اعزاز جو ہر کمال کے خادم ہیں، اگرچہ انہوں نے لکھنؤ میں بھی میر صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر انہوں نے بددماغی اور نازک مزاجی کو جو ان کے ذاتی مصائب تھے اپنے دم کے ساتھ ہی رکھا۔ چنانچہ کبھی کبھی نواب کی ملازمت میں جاتے تھے۔ ایک دن نواب مرحوم نے غزل کی فرمائش کی، دوسرے تیسرے دن جو پھر گئے تو پوچھا کہ میر صاحب ہماری غزل لائے؟ میر صاحب نے تیوری بدل کر کہا، جناب عالی، مضمون غلام کی جیب میں تو بھرے ہی نہیں کہ کل آپ نے فرمائش کی، آج غزل حاضر کر دے۔ اس فرشتے خصال نے کہا کہ خیر میر صاحب، جب طبیعت حاضر ہوگی کہہ دیجیے گا کہ ایک دن نواب نے بلا بھیجا۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب حوض کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھتری ہے، پانی میں لال سبز مچھلیاں تیرتی پھرتی ہیں، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا، میر صاحب کچھ فرمائیے۔ میر صاحب نے غزل سنائی شروع کی، نواب صاحب
سنتے جاتے تھے اور چھڑی کے ساتھ مچھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے تھے۔ میر صاحب 6 بجیں ہوتے اور ہر شعر پر ٹھہر جاتے۔ نواب صاحب کہے جاتے ہیں کہ ہاں پڑھی۔ آخر 4 شعر پڑھ کر میر صاحب ٹھہر گئے اور بولے کہ پڑھوں کیا؟ آپ مچھلیوں سے کھیلتے ہیں، متوجہ ہو تو پڑھوں۔ نواب نے کہا جو شعر ہوگا آپ متوجہ کر لے۔ میر صاحب کو یہ بات زیادہ تر ناگوار گزری۔ غزل جیب میں ڈال کر گھر کو چل آئے اور پھر جانا چھوڑ دیا۔ چند روز کے بعد ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے، نواب کی سواری سامنے سے آ گئی۔ دیکھتی ہی نہایت محبت سے بولے کہ میر صاحب آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا، کبھی تشریف بھی نہیں لاتے۔ میر صاحب نے کہا بازار میں باتیں کرنا آداب شرفہ نہیں، یہ کیا گفتگو کا موقع ہے؟ ہر بدستور اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور فکر و فاقہ میں گزارتے رہے۔ آخر 1325 ہجری میں فوت ہوئی اور 100 برس کی عمر پائی۔ آگے جی شعراء کی نظر میں مصفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر، یہ مصفی نے کہا ہے۔ آگے سودا نے کہا ہے سودا تو اس زمین میں ہزل در ہزل لکھ ہونا ہے تم کو میر سے استاد کی طرح۔ صاحب کو یہ باتیں ناگوار گزریں، ہزل جیب میں ڈال کر گھر چلے آئے۔ یہ میں نے پہلے پڑھ دی ہے۔ یہ شعراء کی نظر میں، یہ بھی آپ نے جو ہے نا خود دیکھ لینا ہے، کچھ جو ہے نا اشعار ہیں۔ آگے جی بقول عبدالحق، ان کا ہر ایک شعر ایک آنسو ہے اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے۔ ایک اور جگہ عبدالحق لکھتے ہیں کہ انہوں نے سوز کے ساتھ جو نغمہ چھیڑا ہے، اس کی مثال دنیا اردو میں نہیں ملتی۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ میر کا زیادہ تر کلام کفیت اور معنی افرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے، جس کی مثال کسی دوسرے شعر کے یہاں تلاش کرنا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس سند سے مجرد ہے۔ خواجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں کہ میر کی شاعری آ ہے اور مرزا کی شاعری واہ ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ میر کی ہم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں۔ آگے جی میر کی خود سرائی، ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرے، چاہے اہل سخن میر کو استاد کرے۔ آگے یہ کچھ اشعار ہیں، یہ آپ نے جو ہے نا خود دیکھ لینے ہیں۔ آگے جی ان کے حالات، ہر شہر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اور اس گرد گرد رونما ہونے والے واقعات، حادثات، اس کی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے تجربات، اس سلسلے میں اس کے تاثرات ہی دراصل اس کی شاعری اور فن کے رخ کا تعین کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ماحول اور معاشرے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پر شاعر اپنے فکر کا رخ موڑتا چلا جاتا ہے اور یوں اس کی شاعری وقت کی رفتار کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ میر تقی میر ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئے جو سیاسی، سماجی، ملکی اور معاشی اعتبار سے سخت انتشار اور افراتفری کا دور تھا۔ مغل مرکز کمزور پڑ چکا تھا، ہندوستان کے بہت سے صوبے خود مختار ہو چکے تھے، پورا ملک لوٹ موٹ کا شکار تھا، بیرونی حملہ آور وہ حملے کرتے تھے اور عوام خاصوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتے۔ لوگ بھوکے مرنے لگے اور دولت لٹنے سے اقتصادی بدحالی کا دور شروع ہوا۔ میر اپنے اس دور کے احساس زوال اور انسانی علم کے مظہر ہیں۔ ان کی شاعری اس تمام شکست و ریخت کے خلاف ایک غیر منظم احتجاج ہے۔ میر کے تصور ہم کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں کہ میر کا سب سے بڑا مضمون شاعری ان کا ہم ہے۔ ہم و عالم میر کے مضامین شاعری سب سے زیادہ اہمیت کا حاصل ہے۔ یہ ہم میر کا ذاتی ہم بھی تھا اور یہی انسان کی ازلی اور ابدی تقدیر کا ہم بھی تھا۔ یہ سارے ہم میر کی شاعری میں جمع ہو گئے ہیں۔ آگے جی ہم و حزن، میر کا تصور زندگی کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ ان کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر حزین تھا۔ حزن ایک ایسے ہم کا نام ہے جو اپنے اندر تفکر اور تخلیقی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے۔ یہ ہم ذاتی مقاصد اور ذاتی اعراض کا پر تو نہیں رکھتا۔ اس ہم میں
تو سوچ غور و فکر اور تفکر کو داخل ہے۔ میر کے متعلق یہ کہنا بھی درست نہیں کہ میر قنوتی شاعر ہیں یا محض یاسیت کا شکار ہیں۔ محض یاس کا شاعر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ انسان یاس و ہم کا شکار ہونے کے باوجود زندگی سے نبھا کیسے کرتا ہے۔ یہی نبھا اس کا تصور زندگی کی تشکیل دیتا ہے۔ میر کا تصور زندگی مایوس کن نہیں، صرف اس میں ہم و علم کا ذکر بہت زیادہ ہے، مگر یہ ہم و علم ہمیں زندگی سے نفرت نہیں سکھاتا بلکہ زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے، اور اس میں زندگی کی بھرپور توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ آگے جی میر کا تصور ہم۔ میر کا جو تصور ہم ہے وہ تخلیقی اور فکری ہے۔ یہ قنوتیت پیدا نہیں کرتا، اس کے ہوتے ہوئے میر کی شاعری میں توازن اور ٹھہراؤ نظر آتا ہے، شکستگی کا احساس نہیں ہوتا اور ضبط، سنجیدگی اور تحمل ملتا ہے۔ وہ ہم سے سرشار ہو کر اسے سرور و نشاط بنا دیتے ہیں۔ مجنو گورکھپوری ان کے تصورات ہم سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میر نے ہمیں عشق اور ان کے ساتھ ہمیں زندگی کو ہمارے لیے راہ عرفت بنا دیا ہے۔ وہ ایک سرور اور عالم ایک نشاط بنا دیتے ہیں۔ میر کے کلام کے مطالعے سے ہمارے جذبات و خیالات اور ہمارے احساسات و نظریات میں وہ ضبط اور سنجیدگی پیدا ہوتی ہے جس کو صحیح معنوں میں تحمل کہتے ہیں۔ میر کی درد مندی۔ میر کے یہاں درد مندی ان کے فلسفہ ہم کا دوسرا نام ہے، اگرچہ لفظ فلسفہ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، مگر اس سے مراد ان کی یہی ہے۔ درد مندی سے مراد زندگی کی تلخ حقیقتوں کا اعتراف و ادراک اور مقدور بھر ان تلخیوں کو دور کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ یہ درد مندی ان کی زندگی کے تضادات سے جنم لیتی ہے، اور درد مندی کا سرچشمہ دل ہے۔ میر کے یہ اشعار ذہن میں رکھیے، یہ آپ نے جو ہے نا شعر دیکھ لینے۔ درد مندی کے محرکات۔ میر کا درد شدید ابتری کا دور تھا، زندگی کے مختلف دائروں کی اقدار کی بے آبروئی ہو رہی تھی، انسانی خون کی ارذولی، دنیا کی بے ثباتی اور ہمہ گیر انسانی تباہی نے انسانوں کو بے حد متاثر کیا تھا۔ میر اس تباہی کے محض تماشائی نہ تھے بلکہ وہ خود اس تباہ حال معاشرے کے ایک رکن تھے جو صدیوں کے لگے بند نظام کی بربادی سے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر کر رہ گیا تھا، اور اب اس کا جڑنا ناممکن نہ رہا تھا۔ میر نے اس آگے یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ نے یہاں تک ہی کر لینے جوڑنا ممکن نہ رہا تھا۔ آگے جی میر کا طنز۔ میر کا طنز ان کی طبیعت کا آئینہ ہے۔ جب کوئی بات طنز کے ساتھ کہتے ہیں تو اس سے محض بے تکلفی نہیں ٹپکتی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عالم یا اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ ان کا طنز اس شدید اور عمیق تعلق کا نتیجہ ہے جو بے تکلفی کے بعد پیدا ہوتا ہے اور پھر عمر بھر قائم رہتا ہے، اور ان کے طنز ایک مدھم سی تلخی ہوتی ہے جو پختہ مغزی کی علامت ہے، اور ان کے طنز میں غالب کی تیزی کی جگہ ایک عجب پرکیف نرمی ہوتی ہے۔ ہوگا کسو دیوار کے سائے تلے میں میر کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو عشق کرتے ہیں، اور اس پری روح سے میر صاحب بھی کیا دانوانے ہے، حال بدگفتگی نہیں میرا تم نے پوچھا تو مہربانی ہے۔ یہ کچھ میرے خیال میں اشعار ہیں آخر میں، یہ ان کا جو ہے نا طنز ہے ایک طرح کا۔ کیا جی تشبیہات و استعارات۔ میر نے اپنے شیوہ گفتگار کو زیادہ مؤثر اور دلکش بنانے کے لیے تشبیہ و استعارے کا بڑے سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ یہ تشبیہات مردہ نہیں بلکہ ان کے اندر زندگی دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے ان کے خالق کے خون میں گرمی اور حرارت ہے، اور وہ پوری صداقت اور پوری فنی خلوص سے اپنی زندگی بھر کے تجربات و تاثرات کو ان تشبیہات کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور ان میں کہیں بھی تصنع یا بناوٹ کا احساس نہیں ہے۔ شامی سے بجھا سا رہتا ہے دل، ہوا ہے چراغ مفلس کا، ناز کی اس کے لب کی کیا کھائیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، میرے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کھلنا کام کام کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خرابی ہے، بس اے امیر مزکاں سے پوچھ آنسوؤں کا، تو کب تک یہ موتی پروتا رہے۔
آگیا جی ترنم اور موسیقیت میر کے شاعرانہ انداز کی عنایت اور موسیقیت اپنے اندر فنی دلکشی کے بہت سے پہلو رکھتی ہے۔ امیر کی انداز کی نغمگی اور ترنم مسلم ہے اور یہی میر کی عظمت کا راز ہے، اور ان کا کمال فن یہ ہے کہ وہ مختلف خیالات کے اظہار کے لیے مختلف بیروں کا انتخاب کر کے نغمگی پیدا کرتے ہیں، اور فارسی کی مروجہ بیروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ میر نے ہندی کے پنگل کو اردو غزل کی مزاج کا حصہ بنا کر ہمانگی کی صورت دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں پوری کیف آوارہ اور آورد اور اثر انگیز عنایت و موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آگے شعر آپ نے خود دیکھ لینے۔ آگیا جی تصوف میر کی شاعری کے فکری عناصر میں متصوفانہ رنگ خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور ان کے باپ اور چچا صوفیانہ مزاج کے مالک تھے اور رات دن جذب مستی کی کیفیات میں سرشار رہتے تھے۔ میر نے ان بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں، وہ بھلا کس طرح صوفیانہ تجربے سے الگ رہ سکتے تھے، اور ان کے یہاں تصوف کا تجربہ میں روایتی نہیں ہے اور یہ رسمی بھی نہیں ہے۔ اس تجربے نے میر کی ذہنی و فکری تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ زندگی کو کسی عام انسان کی طرح نہیں دیکھتے تھے، اور ان کی نظر صاف دل صوفی کی تھی۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلے کے دم لے کر۔ آگے جی سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہاں دیگر تھا۔ حکیمانہ انداز عام اخلاقی مضامین بھی ہمارے تصوف کے اہم مسائل ہیں۔ یہ لوگ نیکی، شرافت، دیانت، صداقت، امانت اور دیگر چھوٹے چھوٹے اخلاقی مسائل پر اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ان مسائل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اس کا انداز اس قدر دلنشیں ہوتا ہے کہ قاری پر اثر بھی پڑتا ہے۔ تقی میر کی شاعری میں حکیمانہ انداز پایا جاتا ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مثلاً یہ تو ہم کا کارخانہ ہے یہاں، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہاں دیگر تھا۔ آگیا جی تصور محبوب یہ بات تو طے ہے کہ میر نے ایک گوشت پرست کے زندہ و متحرک محبوب سے عشق نہیں بھرپور عشق کیا تھا، اور محبوب سے ان کے احساس جمال، قوت تخیل اور تصور حسن پر روشنی پڑتی ہے، اور ان کا محبوب خود حسن و نور کا منبع ہے اور روشنی کی طرف شفاف۔ میر کا محبوب صرف روشنی نہیں بلکہ جسم، خوشبو اور رنگ و بو کا پیکر بھی ہے، وہ مادی کتابوں سے منزہ اور حسن محض ہے۔ یہ شعر آپ نے خود کر لینے جا گیا جی تصور عشق میر کے یہاں عشق و آداب سکھاتا ہے، محبوب کی عزت و تکریم کا درس دیتا ہے، اگرچہ اس کا انجام ہمیشہ المیاتی اور دردناک ہوتا ہے، مگر پھر بھی میر کو اس عشق سے پیار ہے۔ یہ عشق ان کی زندگی کا حاصل ہے، اور اسی عشق سے میر نے زندگی کا سلیقہ اور حوصلہ سیکھا ہے۔ اسی عشق نے ان کی زندگی میں حرکت و عمل اور چہل پہل پیدا کی ہے۔ میر کے خیال میں زندگی کی ساری گہما گہمی اور گونی اسی عشق کی وجہ سے ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ کارخانہ قدرت بیکار، خاموش، بے حرکت اور بے لذت ہوتا۔ تصور عشق کے حوالے سے ان کے نمائندہ اشعار درج ذیل ہیں۔ شعر آپ نے خود دیکھنے۔ آگے جی سیل ممتنع میر کی سیل ممتنع کے بارے میں اصل لکھنوی کہتے ہیں کہ زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جس کی مصوری میر نے بہترین الفاظ میں مؤثر ترین پیرائے میں نہ کی ہو۔ ان کے اشعار سیل ممتنع ہیں۔ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جہاں دیگر تھا۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ آگیا جی احساس برتری میر کی شاعری ایک مخصوص رنگ ہے اور انداز شعر گوئی کی کیفیات ہیں جس نے تمام شاعروں کو بے حد متاثر کیا، اور سارے شاعروں نے اس رنگ میں شعر کہنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے میر احساس برتری کو سامنے لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زباں ہے، پیارے پڑھتے پھریں گے گلیوں میں، ان ریختوں کو لوگ مدت رہیں گی یاد، یہ باتیں ہماری ہیں۔ بقول سید عبداللہ بعض صاحب کمال ایسے ہوتے ہیں جن کے فن کی نمایاں خصوصیت نہ صرف اپنے دور کو متاثر کرتی ہے بلکہ مستقبل میں بھی لوگ ان کی طرز خاص کو مانتے ہیں۔ میر بھی ایسے صاحب کمال ہیں۔ ایک غزل
ان کی آپ نے یہ دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو جو ہے نا کافی لمبی ہو گئی ہے، اب میں یہاں اس کو جو ہے نا اس ٹاپک کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں. تو کانڈی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ.